بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، 5 نمازوں میں سب سے اہم نماز نماز فجر ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، اور فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھتے تھے۔ کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ فجر کے وقت آدمی کے اندر بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، شیطان پورا زور لگا دیتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ سو جاتے ہیں، جبکہ نماز کے بعد فوراً سو جانا نقصان دہ ہے۔ صبح فجر کے بعد سورج نکلنے تک ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سوتے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ نماز فجر کے بعد بلا حاجت شدید سونا سخت مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتا ہے، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، جیسا کہ مسلم میں سماک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ سے کہا، کیا تم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں بہت زیادہ۔ آپ فجر کی نماز جس جگہ پڑھتے تھے اسی جگہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہتے، چنانچہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو کھڑے ہو جاتے۔ آپ کے ساتھی باتیں کرتے کرتے جاہلیت کے زمانے کی باتیں بھی کرتے تو صحابہ کرام سن کر ہنستے اور آپ صرف مسکرا دیتے۔ چنانچہ صبح کے وقت میں رزق تلاش کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعا بھی فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جناب اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا ساری امت کے لیے کی گئی ہے، خواہ وہ مالدار ہو یا غریب ہو، چاہے جو بھی کام دھندا کرتا ہو، الغرض صبح کے وقت میں بڑی برکت ہے۔ مگر آج کل لوگوں میں اس وقت کی برکت کے حصول کی جستجو ہی نہیں رہی، جس کے بارے میں جناب اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اس وقت میں کوشش کرنے والوں کو برکت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ راوی کہتے ہیں، جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹا یا بڑا لشکر جاری کرنا ہوتا تو صبح کے وقت ہی بھیجتے تھے۔ سخر تاجر جو کہ صحابی تھے، آپ اپنے تجارتی قافلے کو صبح کے وقت بھیجا کرتے تھے تو آپ کو خوب مال و دولت نصیب ہوتی تھی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے؟ جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی۔ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا، پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل آیا ہے۔ تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد
सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हसूल में ज्यादा बाइस नफा है इस बात से कि तलबे रिज़्क़ में दुनिया के कोने कोने में फिरता रहे। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक्त सोई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया, फिर फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत में डूबे हुए लोगों की आदत इख्तियार ना करो। अल्लाह ताला तुलुए फजर से तुलुए आफताब तक लोगों का रिज़्क़ तकसीम करता है। शोबुल ईमान हज़रत अनस से रवायत है, तलाशे रिज़्क़ की खातिर नमाज़े फजर से तुलुए आफताब तक मत सोया करो। हज़रत अनस से इसकी वजाहत तलब की गई तो आपने फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर और इस्तग़फ़ार करने से रिज़्क़ में बरकत हो। दूसरा नुकसान ये है कि जो इंसान फौरन फजर की नमाज के बाद सो जाता है तो उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। आप लोग ये आजमा कर भी देख लें। जो फजर के फौरन बाद सो जाता हो उसका जहन बहुत कमजोर होगा, जहन में कोई चीज नहीं रुकेगी। सुबह के वक्त जो चीज याद की जाएगी वो देर तक याद रहती है, इसलिए फजर की नमाज के फौरन बाद नहीं सोना चाहिए। हाँ, अगर सोना चाहते हो तो इशराक पढ़कर सो जाएं। सुबह नमाज फजर के बाद बजाय सोने के सूरत यासीन की तिलावत की जाए, क्योंकि अता बिन अबी रबा कहते हैं कि मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पहुंचा कि सूरत यासीन को शुरू दिन में यानी जैसे ही फजर की नमाज के बाद शुरू दिन में पढ़ेगा उसकी तमाम दिन की हाजात अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाएंगी। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तख्लीक से 1000 साल पहले सूरतुल ताहा और सूरतुल यासीन की तिलावत फरमाई थी। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे, खुशी है उस उम्मत के लिए जिन पर ये सूरतें नाजिल होंगी। सादतमंद हैं वो सीने जो इन सूरतों को महफूज करेंगे और सादतमंद हैं वो जुबानें जो इन सूरतों की तिलावत